بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت سارے ایسے مسلمان کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہوئے، یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے، وہ اس کی آڑ میں اس کو اپنا نقطہ نظر بناتے ہوئے وہ عیسائیوں کے تہواروں میں، سکھوں کے، ہندوؤں کے، یہود کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، اور خاص کر یہ جو آج کا میرا پیغام ہے ان سب حضرات کے لیے ہے جو ان رواداری اور بھائی چارے کا جو اسلام پیغام دے رہا ہے اس کو اپنا نظریہ بناتے ہوئے ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ 25 دسمبر آ رہا ہے، اور عیسائی جو ہیں وہ میلاد عیسیٰ منانے جا رہے ہیں۔ تو جو میلاد عیسیٰ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ جناب والا جو یہ 25 دسمبر والا دن ہے، اس دن جو یہ عید منا رہے ہیں، یہ جو عیسائی خوشی منا رہے ہیں، وہ ان کا خوشی منانا، ان کا یہ عید منانا، اس کے پیچھے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ معاذ اللہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ 25 دسمبر والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کا یہ نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ خوشی وہ منا رہے ہیں، اور جو ان کی خوشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وش کر رہے ہیں، اور وہ ہیں مسلمان، تو ان حضرات کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بھائی آپ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہو، ان کو وش کر رہے ہو، ان کی عید پہ ان کو مبارکبادیاں دے رہے ہو، ان کے ہاں جا کر کیک کاٹ رہے ہو، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کی عبادت کے اندر آپ شرکت کر رہے ہو، تو جو ان کا یہ عقیدہ ہے آپ اس کو قائم کر رہے ہیں، آپ اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ شرک پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے، دلالت پر مبنی ہے۔ تو جو مسلمان ان کے اس عقیدے کو سمجھتے ہوئے اور اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ہاں وش کرتا ہے یا مبارکباد دیتا ہے، تو وہ بھی شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی وہ اس کے اندر شرکت کی دعوت دیتا ہے، تو وہ ان کو بھی شرک میں شامل کر رہا ہے۔ تو بھائی ہم کرسمس ڈے جو ہے وہ کیوں منائیں؟ یہ عیسائی اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں کی، کیا ظلم نہیں کیا،
کیا انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی عصمت پہ ہاتھ نہیں ڈالا؟ یہ ہمارے دوست کہاں سے ہوئے؟ جبکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ان کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ دوستی نہ کرنے کو بھی اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ میں جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو کوئی مسلمان ہے ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہود و نصارہ، ہندو یا سکھوں کی تہذیب کو اپناتا ہے تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کیا پیغام دے رہا ہے؟ ان کے عقیدے کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا ڈالی۔ تو جب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے ان کے اس عقیدے کا رد بھی کر دیا۔ اس کے آگے کے الفاظ ہیں سبحانہ، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ پاک قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ جس کے اندر ان کے عقیدے کی واضح طور پر اللہ پاک تردید فرما رہا ہے کہ اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس کو جنا گیا۔ یہ ان کے عقیدے کی تردید ہے۔ اور پھر اللہ پاک ان سے دوستی کی ممانعت کر رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ان کے ساتھ مومنین کے ہوتے ہوئے دوستی نہ رکھو۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے، جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کرو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی پر کسی کا تعاون نہ کرو۔ اور حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ جو کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے تہوار کو مناتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے، تو اس کا حشر کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مصطفیٰ ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے جو ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ صحابی رسول خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر نے نقل کیا کہ کفار کی عید پر ان کی عبادت گاہوں کی طرف مت جاؤ، بے شک ان پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ اور سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول نقل کیا کہ جو کوئی مسلمان غیر مسلموں کی سرزمین پر رہتا ہو اور ان کی عید کی طرح عید منائے اور اسی
پر اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت والے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو اور اس کا شوہر اس کو عید پر، عیسائیوں کی عید پر جانے کی اجازت دے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے گناہ پر تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور امام ابن قیم نے احکام اہل ذمہ کے اندر فرمایا کہ کفار کی عید پر ان کو مبارکباد دینا وہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی صلیب کے سامنے سجدہ کرے اور اس کو مبارکباد دی جائے۔ تو یہ حدیث مصطفیٰ، صحابہ کے اقوال، ائمہ کے اقوال، مفسرین کے اقوال اور حدیث مصطفیٰ اور قرآن پاک جو ہے اس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ خاص کر وہ لبرل اور جو اپنی غرض کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو کیا وہ میری اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ کوئی ایک مثال آپ پیش کر سکتے ہیں ایسی کہ چھوٹی عید پر یا بڑی عید پر آپ کی خوشی کے اندر وہ شامل ہو کر یہود و نصارہ میں سے یا ہندوؤں میں سے کسی نے بھی کوئی گائے وغیرہ ذبح کی ہو تو وہ آپ مثال مجھے لا کر دکھائیں، آپ ان کی کوئی ایک مثال مجھے لا کر دکھائیں، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ نے اپنی غرض کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ ڈالا، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی آپ اس کی دعوت دے رہے ہو اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی، ان کے اس عقیدے کو پروموٹ کرنے کو، سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں۔ تو براہ کرم جو بندہ بھی ایسے نظریات اور ایسی فکر رکھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، گناہ پر تعاون کر رہا ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ تو براہ کرم اس سے اجتناب کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب کے دائرہ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔